بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم سیکشن 302 تعزیرات پاکستان کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ سیکشن 302 قتل عمد کی سزا کو ڈیل کرتی ہے۔ سب سے پہلے ہم قتل عمد کو دیکھتے ہیں کہ قتل عمد کیا ہوتا ہے، قتل عمد سے کیا مراد ہے۔ سیکشن 300 کے مطابق قتل عمد کو بتایا گیا ہے اور اس کی پراپر ڈیفینیشن کی گئی ہے۔ سیکشن 300 کے مطابق اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو ہلاک کرنے کی نیت یا پھر کسی شخص کو ضرر پہنچانے کی نیت ایسا کوئی فعل سر انجام دیتا ہے کہ اس سے عام قدرتی حالات میں کسی بھی شخص کی موت واقع ہو سکتی ہو، یا پھر ایسا فعل کرے جو بظاہری طور پر بے حد خطرناک ہو اور اس فعل سے بظاہر ظاہر ہوتا ہو کہ اس فعل میں شخص کو مارنے کی ہی نیت تھی، یا ایسا فعل موت کا سبب بن جائے، تو ایسا قتل عمد ہوتا ہے اور ایسا شخص قتل عمد کا مرتکب ہو کر 302 کے مطابق سزا کا مرتکب تصور کیا جاتا ہے۔ اب چند مثالوں سے قتل عمد کو سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی بھی دوسرے شخص کو چھت سے دھکا دے دیتا ہے، ایسی چھت جو 4 یا 5 بلڈنگ پر مشتمل ہوتی ہے، تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قتل کرنے کی نیت اور ایسا فعل سر انجام دیا گیا ہے کہ اس سے قدرتی حالات میں موت واقع ہونی ہوتی ہے۔ ایسے فعل اور ایسی نیت کو قتل عمد کہا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص پستول، بندوق، تیز دھار آلہ، کسی کو جلا دینا یا پھر ایسا کوئی فعل سر انجام دیتا ہے، تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے موت واقع ہونی ہوتی ہے۔ تو اس میں نیت اور علم کو نہیں دیکھا جائے گا، یعنی یہ سب چیزیں واضح طور پر ظاہر کرتی ہیں کہ ایسے فعل سے موت ہی واقع ہو سکتی ہے۔ تو ایسے فعل کو سیکشن 300 میں قتل عمد کہا گیا ہے اور اس کی سزا کا تعین سیکشن 302 میں طے کیا گیا ہے، جس کو آج ہم دیکھیں گے۔ سیکشن 302 کے مطابق جو کوئی قتل عمد کا ارتکاب کرتا ہے تو اس شخص کو قصاص کے طور پر سزائے موت دی جائے گی۔ قصاص سے مراد ہوتا ہے قتل کا بدلہ قتل۔ اب شریعت کے مطابق بھی دیکھتے ہیں، قتل عمد کے لیے شریعت میں 2 قسموں کی سزاؤں کا ذکر ہے۔ پہلے نمبر پر قصاص اور دوسرے نمبر پر دیت۔ قتل عمد ایک سنگین ترین جرم ہے، اس کے لیے قصاص کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ اگر اس سزا میں مقتول کے ولی کے ذریعے کمی کرانے میں کامیابی حاصل ہو جائے تو ایسی صورت میں مصلحت عامہ کے تحت سزائے قید وغیرہ دی جا سکتی ہے۔ شریعت کے مطابق قتل عمد کے لیے مجرموں کو قصاص کی سزا دی جانی چاہیے۔ مقتول کے وارث کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مجرم کو قتل کر دیں یا دیت خون بہا لے کر معاف کر دیں۔ قرآن پاک سورۃ بقرہ 179 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، قتل کی صورت میں تم پر قصاص ہے۔ عالم دین اور قانون دان قتل کی 2 سزائیں بیان کرتے ہیں، ایک سزا دنیا میں اور دوسری سزا آخرت میں ملے گی۔ سیکشن 302 میں رول نمبر 2 کے مطابق اگر قصاص کے لیے گواہان موجود نہ ہو یا پھر گواہان معتبر نہ ہو تو ملزم نے اقبال جرم بھی نہ کیا ہو۔ ہمیشہ عدالتوں میں ملزم کو 2 طریقوں سے انٹرٹین کیا جاتا ہے، اقبال جرم کی بنیاد پر یا پھر گواہان کی صورت میں سزا دی جاتی ہے۔ اگر قتل عمد میں اقبال جرم بھی نہ کیا ہو یا پھر گواہان بھی معتبر نہ ہو تو مقدمہ کے حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ دیا جاتا ہے اور اس فیصلے کو تعزیر کے طور پر موت کی سزا یا پھر عمر قید کی سزا دی جائے گی۔ اور سیکشن 302 کے رول نمبر 3 میں بتایا گیا ہے کہ اگر قصاص کا اطلاق ممکن نہ ہو تو سزا کی مدت 25 سال تک ہوگی یا ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر ایک شرط بھی عائد کی گئی ہے، ایسا قتل عمد جو غیرت کے نام پر کیا گیا ہو وہ رول نمبر A اور B کے مطابق ڈیل کیا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تو تھا میرا آج کا ٹاپک کہ قتل عمد کی سزا کیا ہوتی ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔